الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد، قربانی کے مسائل کے تعلق سے دروس کا ایک سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے، جس میں ہم قربانی کے بعض مسائل بیان کر چکے ہیں اور بعض انشاءاللہ آئندہ بیان کریں گے۔ آج ہم انشاءاللہ قربانی کی شرطوں سے متعلق گفتگو کریں گے کہ قربانی میں کیا کیا شرطیں ہیں، کیا ہونا چاہیے۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ قربانی اضحیہ جو ذبح کیا جانا ہے وہ بہیمۃ الانعام میں سے ہونا چاہیے، ان مویشیوں میں سے ہونا چاہیے جنہیں شریعت نے مقرر کیا ہے۔ شریعت نے کون کون سے مقرر کیے ہیں؟ شریعت نے ابل، اونٹ اور اونٹنی، اور بقر، گائے اور بیل، اور غنم جو ہے جس میں ضان اور ماعز یعنی بھیڑ اور بکری، بکرا بکری، بھیڑ بھیڑی، دمبا دمبی، یہ غنم میں شامل ہے، اور بقر میں گائے بیل، اور بعض اہل علم کی رائے کے مطابق بھینس بھی شامل ہے۔ تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 28 میں ارشاد فرمایا عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اللہ کا نام لے کر قربانی کریں ان جانوروں کو جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہیمۃ الانعام میں سے عطا فرمایا ہے۔ تو بہیمۃ الانعام جو مویشی ہیں اس میں انہی کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہے۔ اگر کوئی آدمی کوئی دوسری حلال چیز جو ان سے زیادہ قیمتی ہو، ان سے زیادہ مہنگی ہو، ان سے زیادہ نادر و نایاب ہو، اس کی قربانی کرے تو بھی وہ قربانی اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ جیسے کوئی شخص ہرن کی قربانی کرے، ہرن جائز ہے اور قیمتی بھی ہے، یا اسی طرح سے ایک بکری کے مقابلے میں جس کی قربانی اللہ نے جائز رکھی ہے، کوئی لا کر کے گھوڑے کی قربانی کرے، گھوڑا حلال ہے لیکن اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ ہرن حلال ہے لیکن اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ ایسے ہی مرغی مرغا حلال ہے لیکن اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ تو جس جنس کو اللہ تعالیٰ نے قربانی کرنے کے لیے متعین کیا ہے اسی جنس کی قربانی ہونی چاہیے۔ اب ان چیزوں میں جو متعین ہے اس میں افضل کیا ہے؟ تو اس میں سب سے افضل ہے اونٹ یا اونٹنی۔ اگر مکمل اونٹ یا مکمل اونٹنی قربان کیا جائے، اس کی قربانی کی جائے، چاہے حج کی قربانی ہو اور چاہے عید کی گھر کی قربانی ہو، ہدی ہو یا اضحیہ ہو، کسی میں بھی اگر مکمل اونٹ یا اونٹنی قربان کیا جائے تو یہ سب سے افضل ہے۔ اس کے بعد میں گائے اور بیل افضل ہے، اور اس کے بعد میں بکرا بکری یا دمبا دمبی یا بھیڑ، ضان اون والا بھیڑ بھیڑی، یہ قربان کیا جائے تو اس کے بعد سب سے آخر میں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اونٹ کے 7 حصے کرتا ہے اور ایک حصے میں شریک ہوتا ہے، یا اسی طرح سے گائے کے 7 حصے کرتا ہے اور ایک حصے میں شریک ہوتا ہے، تو اس ایک حصے سے ایک مستقل جانور کی قربانی کرنا افضل ہے۔ ایک بکرا یا ایک دمبا کی قربانی گائے میں یا اونٹ میں 7واں حصہ لینے سے افضل اور بہتر ہے۔ اور جہاں تک ہدی کا معاملہ ہے، حج کی قربانی کا، تو اس میں اونٹ افضل ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ قربان فرمائے تھے، اور علی رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ آپ نے شریک کیا تھا۔
تو اس طرح سے اونٹ کی قربانی بلا تفصیل جو ہے اس میں حج کے اندر حد کے طور پر افضل ہے، اور جو تفصیل بتائی گئی اضحیہ میں وہ چیز اس کے مطابق افضل ہے۔ یعنی اگر مکمل اونٹ ہو تو یہ سب سے افضل ہے، اس کے بعد مکمل گائے ہو تو یہ بکری کے مقابلے میں افضل ہے۔ لیکن اگر مکمل بکری ہو تو گائے کے 7ویں حصے یا اونٹ کے 7ویں حصے یا گائے اور اونٹ میں شرکت کے مقابلے میں افضل اور بہتر ہے۔ اس کے بعد میں یہ تو رہی پہلی شرط کہ قربانی بہیمۃ الانعام میں سے ہونا چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ قربانی کے لیے جو عمر شریعت کی طرف سے مقرر ہے جانور کو وہ عمر مکمل کر لینا چاہیے۔ اگر وہ عمر مکمل نہیں ہے بلکہ اس سے کم عمر کا جانور ہے تو پھر اس کی قربانی قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہ ایک مسئلہ ہے کہ عمر کا اعتبار ہے یا دانت کا اعتبار ہے۔ اصل میں جانوروں کی عمر ان کے دانت سے جانی جاتی ہے، دانت سے ان کی عمر جانی جاتی ہے، اور حدیث میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ دونوں کو شامل ہیں، اسی لیے بعض اہل علم عمر کا اعتبار کرتے ہیں اور بعض اہل علم دانت کا اعتبار کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تذبحوا الا مسنہ الا ان تعسر علیکم فتذبحوا جزعة من الضأن، کہ ذبح نہ کرو، قربانی کے طور پر ذبح نہ کرو مگر دانت والے جانور کو جس نے اپنے اگلے 2 دانت گرا دیے ہوں، اور اگر وہ مشکل ہو جائے تو پھر جزع کو ذبح کرو۔ عرب نے عمر کے اعتبار سے جانوروں کے نام رکھے تھے، عناق ہے، پھر جزع ہے، پھر مسنہ ہے، پھر جو ہے حدقہ ہے، پھر وغیرہ وغیرہ مختلف نام اہل عرب نے جانوروں کو ان کی عمر کے اعتبار سے نام رکھے تھے۔ تو اس میں سے ایک نام مسنہ ہے جسے سنی بھی کہا جاتا ہے، یعنی جس کے اگلے 2 دانت گر گئے ہوں۔ اگلے 2 دانت کب گرتے ہیں اور کیسے گرتے ہیں ہم اس کی طرف ابھی آتے ہیں۔ آپ پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ جانوروں کی عمر کا اندازہ ان کے دانتوں سے لگایا جاتا ہے۔ جب جانور، آپ خاص طور سے بکری اور دمبا جو ہے عام طور پر ملتا ہے، پایا جاتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ جب وہ پیدا ہوں گے تو ان کے 8 دانت ہوتے ہیں۔ 8 دانت کے ساتھ بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے، 4 ایک طرف 4 ایک طرف، یعنی چھوٹا سب سے آخر میں چھوٹا رہے گا، اس سے دوسرا اس سے بڑا، تیسرا اس سے بڑا، چوتھا سب سے بڑا، اور ادھر سے دائیں سے اسی طرح سے بائیں سے، گویا 4 دانتوں کا جوڑا۔ اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جانور پیدا ہوتا ہے تو 4 دانتوں کے جوڑے کے ساتھ، اور یہ سارے دانت نیچے ہوتے ہیں جو الگ الگ، اوپر دانت نہیں ہوتا بلکہ اکٹھا ایک بڑی ہڈی ہوتی ہے۔ تو جانور کے اوپر کے حصے میں ایک اکٹھا ایک بڑی ہڈی ہوتی ہے اور نیچے حصے میں الگ الگ دانت ہوتے ہیں۔ تو جو سامنے کے 2 دانت ہوتے ہیں یعنی بڑے دانت کا جوڑا، جب جانور 1 سال کا ہو جاتا ہے تو یہ یعنی بکری کا بچہ جب 1 سال کا ہو جاتا ہے تو یہ اگلے دونوں دانت جو دودھ کے دانت ہوتے ہیں یہ گر جاتے ہیں، اور اس کے بعد نئے 2 دانت جو کہ مستقل دانت ہوتے ہیں وہ اگ آتے ہیں۔ تو اگر یہ پہلے دونوں دانت گر جائیں اور جو دودھ کے دانت ہیں وہ گر جائیں اور مستقل دانت اگ جائیں تو یہ قربانی کے لائق ہو جاتا ہے، یا مستقل دانت ابھی نہ اگے ہوں، پرانا گر گیا ہے اور وہ اگ رہا ہے تو بھی قربانی کے لائق ہو جاتا ہے۔ تو گویا دانتوں کا گرانا ہی اصل ہے، 1 سال کے بعد دانت اس کے گر جاتے ہیں۔ تو یہ دانت گر گئے ہیں، آپ دیکھ کر کے آپ منہ کھولیں، نیچے والے دونوں دانت، اوپر تو دانت ہوتا نہیں، نیچے کے دونوں دانت بڑے دانت، تو بقیہ کے مقابلے میں ان کی جڑ مزید نیچے رہے گی،
यानी बकिया जो 3 दांत होंगे किनारे के, उनकी वो कुछ ऊपर नजर आएंगे और ये दोनों उसके मुकाबले में थोड़े नीचे रहेंगे और बड़े भी रहेंगे, यानी जो पैदाइशी दांत होते हैं उसके मुकाबले में मुस्तकिल दांत बड़े होते हैं। तो ये दांत पहचान है कि कुर्बानी का जानवर कुर्बानी के लायक हो गया है। दांतों से ये दांत कब गिरते हैं बकरी के बच्चे में? जब 1 साल पूरा करके दूसरे साल में दाखिल हो जाता है बकरी का बच्चा या दुम्बा का बच्चा, तो फिर वो मुसिन्ना हो जाता है और कुर्बानी के लायक हो जाता है। अगर इससे कम जज़ा का जहां तक मसला है, जज़ा दांत से नहीं बल्कि उसके छोटा होता है। 1 साल का हुआ मुसिन्ना और जज़ा उसके आधा यानी 6 महीने का होता है जज़ा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुसिन्ना मुहैया ना हो, 1 साल का बच्चा मुहैया ना हो, तो 6 महीने का भेड़ का बच्चा, बकरी का नहीं, ज़ान और मैज़ 2 हैं, गनम में दोनों शामिल हैं। तो ज़ान उसको कहते हैं जिसके पीठ पर ऊन के बाल होते हैं, और मैज़ उसको कहते हैं जिसके पीठ पर ऊन नहीं बल्कि बाल होते हैं। तो किसी पर ऊन होता है, किसी पर बाल होता है। ऊन है तो वो भेड़ या ज़ान है, और मैज़ है तो इसके ऊपर बाल होते हैं, ऊन नहीं होता है। तो जिसके पीठ पर बाल हों उसका जज़ा काबिल कबूल नहीं है, बल्कि जिसके पीठ पर, जिसके बदन पर ऊन होता है उसका जज़ा यानी 6 महीने का बच्चा, उसका कुर्बान किया जा सकता है। अगर मिलना दुश्वार हो रहा हो, दांतों का दांत गिरा हुआ मिलना दुश्वार हो रहा हो, तो वो उसकी कुर्बानी करना जायज़ है। इस सिलसिले में वो हदीस जो अबू बुर्दा इब्न नियार रज़ियल्लाहु अन्हु की है, जिसे मालूम होता है कि 6 महीने से छोटा बच्चा कुर्बान नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं, या रसूलल्लाह इन इंदी अनाक़न हिया अहब्बु इलैया मिन शअतैन। अल्लाह के नबी, मेरे पास एक अनाक है। अनाक बकरी के 4 साला बच्चे को अनाक कहते हैं। मेरे पास एक अनाक है जो मेरे लिए 2 बकरियों से भी ज्यादा महबूब है। अफतुज्ज़िउ अन्नी, क्या इसकी कुर्बानी मेरी तरफ से काफी होगी? इन्होंने पहले ही बकरीद सलात ईद से पहले ही कुर्बानी ज़बह कर ली थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सलात से पहले कुर्बानी ज़बह कर ली गई वो अल्लाह के यहाँ नाकाबिल कबूल है। अल्लाह के यहाँ सलात पढ़ने के बाद ही कुर्बानी कबूल है। तो इन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, मेरे पास ये अनाक बचा है, तो मैं क्या इसको ज़बह कर लूँ? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नाम, हाँ जाओ ज़बह कर लो, लेकिन ये बात याद रखो कि ये आपके साथ खास है। वलन तुज्ज़ी अन अहदिन बादक, ये आपके लिए बाद किसी और के लिए काफी नहीं होगा। ये सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है कि आपके बाद अब ये किसी और के लिए काफी नहीं है। तो गोया जज़ा ये इसमें खुसूसियत नहीं है। जज़ा हमेशा मुसिन्ना ना होने की सूरत में भेड़ का जज़ा किया जा सकता है, ज़बह किया जा सकता है कुर्बानी के तौर पर, लेकिन उससे छोटा नहीं किया जा सकता। इससे एक बात ये भी मालूम होती है कि कुर्बानी का मकसद सिर्फ गोश्त खाना नहीं है, बल्कि ये एक इबादत है जिसकी मुख्तलिफ शराइत हैं। उन शर्तों की तकमील से ये इबादत अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल होती है। तो ऊंट जब वो 5 साल का हो जाए तो वो मुसिन्ना होता है, यानी उसके अगले 2 दांत गिर जाते हैं, और 5 साल का होने के बाद ही उसकी कुर्बानी अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल है। 5 साल से कम का ऊंट हो तो उसकी कुर्बानी काबिल कबूल नहीं है। इसी तरह से गाय बैल जब ये 2 साल मुकम्मल कर लें तो इनकी कुर्बानी काबिल कबूल है, और बकरी और भेड़ जब ये 1 साल मुकम्मल कर लें तो इनकी कुर्बानी काबिल कबूल है। इससे कम उम्र के जानवर की कुर्बानी काबिल कबूल नहीं है। अब अगर मसला यही है
کہ اگر دانت کے گرنے کا اعتبار کیا جائے تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ 1 سال پورا ہونے سے پہلے ہی بکری کے بچے کے دانت گر جاتے ہیں، اور 2 سال پورا ہونے سے پہلے ہی بیل کے بچے کے دانت گر جاتے ہیں، اور 5 سال پورا ہونے سے پہلے ہی اونٹ کے بچے کے دانت گر جاتے ہیں، اگلے دانت۔ تو کیا دانت گر جانے کی وجہ سے ان کی قربانی جائز ہوگی اگرچہ یہ عمر کو نہ پہنچے ہوں؟ تو جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ مسنہ سے مراد دانت گرانا ہی ہے، وہ کہتے ہیں دانت گر جائے قربانی جائز ہوگی، اس عمر کو پہنچنا لازم نہیں ہے۔ لیکن وہ اہل علم جو یہ بات کہتے ہیں کہ نہیں، یہ عمر جو ہے چونکہ دانتوں سے ہی متعلق ہے، اور عام طور پر دانت 1 سال کے بعد ہی گرتے ہیں، تو اس لیے سال دیکھا جائے گا، نہ کہ دانت دیکھا جائے گا، اور ایسا بہت کم ہوتا ہے، نادر ہوتا ہے کہ 1 سال سے پہلے بکری کے بچے کے دانت گر جائیں، یا بیل کے بچے کے 2 سال سے پہلے دانت گر جائیں، یا اونٹ کے بچے کے 5 سال سے پہلے دانت گر جائیں۔ ایسا بہت نادر ہوتا ہے، وَالنَّادِرُ لَا حُکْمَ لَهُ، اور نادر کا کوئی حکم نہیں ہوتا، اس لیے اس کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ اسی عمر کا اعتبار ہوگا جو عمر کا اعتبار کرتے ہیں۔ اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے طرز بیان سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شیخ عمر کا اعتبار کرتے ہیں، نہ کہ دانتوں کے گرنے کا۔ اور یہ جو سال کا پورا ہونا، یا اسی طرح سے 6 مہینے کے بچے کا جو اعتبار کیا جائے گا، اس میں چاند کے مہینے کا اعتبار کیا جائے گا، نہ کہ سورج کے حساب سے جو تاریخ لگائی جاتی ہے اس کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شرعی معاملات کے حساب کے لیے چاند کو ہمارے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، تو لہٰذا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ بکری کا بچہ محرم کی 1 تاریخ کو پیدا ہوا ہے، تو 6 مہینہ کب پورا ہوگا؟ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانیہ، جب وہ مکمل کر لے گا تو اس کا 6 مہینہ پورا ہو جائے گا، اور اس کے بعد وہ اگر بھیڑ کا بچہ ہے تو نہ ملنے کی شکل میں، مسنہ نہ ملنے کی شکل میں اس کی قربانی جائز ہوگی۔ اسی طرح سے اور بھی ہے۔ تو یہ آسان طریقہ ہے کہ عمر کیسے آپ معلوم کریں گے؟ یہ چونکہ دینی خبر ہے، جو آدمی آپ کو جانور دے رہا ہے، اگر وہ مسلمان ہے، معتبر ہے، سچا ہے، ثقہ ہے، بھروسے کے لائق ہے، اور کہہ رہا ہے کہ یہ 1 سال کا ہو گیا ہے بچہ، تو آپ اس کی بات کو قبول کر کے اور اس کی بنیاد پر قربانی کر دیں گے۔ لیکن اگر آپ کو اس کی بات جھوٹ لگ رہی ہے، اور خاص طور پہ جبکہ بکری کا بچہ چھوٹا ہے، یا جو جانور آپ لے رہے ہیں چھوٹا لگ رہا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ 1 سال کا پورا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ اس سے قسم بھی قسم کھلا سکتے ہیں کہ قسم کھاؤ کہ یہ 1 سال 1 مہینے کا بچہ ہے۔ اگر وہ قسم کھا لیتا ہے تو پھر آپ، لیکن شک و شبہ کے بغیر قسم کھلانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک مسلمان پر اس معاملے میں، دینی خبروں کے معاملے میں اعتبار کرنا چاہیے۔ خبر واحد مقبول ہے۔ ایک آدمی اذان دیتا ہے، یعنی صلاح کا وقت ہو گیا، تو ہم سب اس کی بات مان لیتے ہیں۔ رمضان کی افطاری میں ایک مؤذن اذان دیتا ہے، اور ہم سب مان لیتے ہیں کہ افطاری کا وقت ہو گیا۔ تو یہ خبر واحد، ایک شخص کی خبر دینی معاملات کے بارے میں قبول ہے، اگر وہ سچا اور معتبر ہے، اور جھوٹا ہونے کا کوئی سبب نہیں پایا جاتا ہے، کوئی قرینہ نہیں پایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے گواہ وغیرہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں کہ کہا جائے گا کہ بھائی گواہ لے کر کے آؤ، کب یہ پیدا ہوا ہے، اور پورا یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ دانتوں کو دیکھ کر کے آدمی عمر معلوم کر لے، تو اس سن والے پر بھی عمل ہو جائے گا، اور عمر کا بھی عمل ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ہم بقیہ شرائط پر بعد میں گفتگو کریں گے۔ تو آج ہم نے 2 شرطوں پر بات کی قربانی کی۔ ایک شرط یہ کہ وہ مخصوص ان جانوروں میں سے ہو جسے قربانی کے لیے شریعت نے متعین کیا ہے، بہیمۃ الانعام میں سے ہو۔
اور دوسری شرط یہ ہے کہ جس شریعت نے جس عمر کا اعتبار کیا ہے اس عمر کا جانور ہو گیا ہو۔ واللہ تعالی عالم، صلی اللہ علیہ نبینا وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔